2.5 किलो का 50 ग्राम की दवा नहीं वो चला पा रहा है 2.5 किलो बोला पर कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार मौलाना देखा है। एक महीने उन पर एक महीने उन पर कुर्बान ज़माना एक महीने उन पर एक महीने उन पर कुर्बान ज़माना है एक महीने उन पर एक महीने उन पर कुर्बान ज़माना है जो रब्बे दो आलम का जो रब्बे दो आलम का महबूब यदाना जो रब्बे दो आलम का महबूब यदाना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यदाना है। कसम खा के आए हैं कि अगर बोलेंगे तो जुकाम हो जाएगा। बोला करो सुभान अल्लाह, खाली देख जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। नहीं उनको कुर्बान ज़माना है। और ये शेर इंशाल्लाह एक पे कोई खामोश मिलेगा सब बोलेंगे। बड़ा प्यारा शेर, मुझे भी पसंद है। कल पुल पे हमें जिसने कल पुल पे हमें जिसने खुद पार लगाना है कल पुल पे हमें जिसने खुद पार लगाना है ज़हरा का वो बाबा है ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का हसनैन का नाम है ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाम है। और एक शेर और पढ़ा उसी कलाम का, कलाम बड़ा है, एक शेर और पढ़ा। आओ दर ज़हरा पर आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन आओ दर ज़हरा पर आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन ये नस्ल करीमों की ये नस्ल करीमों की ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने औलादे रसूल मसलके आला हज़रत नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। लजपाल घराना
میں تقریر کروں گا اس لیے کہ ناشری بہت ہو چکی ہے. اللہ پوری دنیا پر اس وقت اسلام اور مسلمان بحث کا موضوع بنا ہوا ہے. اللہ مشفق صاحب ہے نہیں. 9/11 کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو حملہ ہوا اس کے بعد سے پوری دنیا پہ اسلام ایک سلگتا ٹاپک ہے, سلگتا ہوا ایشو, برننگ ٹاپک ایشو. پوری دنیا اسلام پہ بحث کرتی ہے. اسلام اور مسلمان ایک ایسا ٹاپک بن گیا ہے کہ ہر شہر کے 4 کونوں میں ایک کونے پہ ہر وقت اسلام اور مسلمان پہ بحث ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی پوری دنیا پہ اسلام اور مسلمان, لاکھوں مذہب ہیں, ایک اسلامی نہیں ہے. بھائی صاحب میری تمہیدی تقریر سن لیں, میں کچھ دیکھ کے جانا چاہتا ہوں. جلسے سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, میں کھلواڑ نہیں کرنا چاہتا, ورنہ میں نعت شریف پر ہوں, آپ جھومیں گے, انعام بھی دیں گے, ترنم سے بھی, لیکن میں کچھ دیکھے جانا چاہتا ہوں. پوری دنیا پہ سلگتا ہوا ٹاپک اسلام ہے. اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں بھائی صاحب, بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم دنیا میں ہے کتنے. دنیا میں دوسرا سب سے بڑے مذہب کا نام کیا ہے؟ بولا بھیا, یہ حال ہے اس قوم کا. کون بولا بھائی؟ پہلی بات تو جلسوں میں نہیں آتے, جلسوں میں آتے ہیں تو نعتیں اتنی زیادہ سنتے ہیں کہ تقریر کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. تقریر سے علم ملتا ہے. تقریر بھی ایک درسگاہ ہوتی ہے, اسٹیج بھی ایک درسگاہ ہے. دنیا میں دوسرے سب سے بڑے مذہب کا نام اسلام ہے. اب تو بول دو, دنیا میں دوسرے سب سے بڑے مذہب کا نام, زور سے بولو, دنیا میں سب سے دوسرے بڑے مذہب کا نام اسلام ہے. اسلام کا نام تو لے لو بھائی صاحب. کوئی اسلام بیٹھا نہیں اس میں, سوچ رہا ہوں اسلام نام پہل ہے. دنیا میں دوسرے سب سے بڑے مذہب کا نام اسلام ہے. تو آپ کہو کہ مولانا ریاست صاحب دنیا میں سب سے پہلے مذہب کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلا بڑا مذہب, سب سے بڑا عیسائیت ہے, کرسچین. سنا ہے اپنا نام کبھی؟ سنا ہے بھائی صاحب, بولا کرو. ارے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا تو منہ سے بولو نا بھائی. کچھ بات کرو, کچھ آپ ہمیں اپنی کہو, کچھ ہم آپ سے اپنی کہیں, تبھی تو بات بڑھے گی. دنیا میں سب سے پہلا بڑا مذہب عیسائی ہے, اور عیسائی مذہب کو دنیا میں 2000 سے بھی زائد سال ہو گئے. عیسائی مذہب کو دنیا میں 2000 سال سے بھی زیادہ آئے ہوئے. کسی مذہب کو 5000 سال ہو گئے, کسی مذہب کو 20,000 سال ہو گئے. میں نام نہیں لے رہا ہوں چونکہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے مذہب کی بات کرنی ہے کہ نہیں؟ ہمیں کسی کے مذہب کو نہیں کرنا. ہمیں اپنے مذہب کو بیان کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے جو کسی اور مذہب کو دے سکے. ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہو بھائی صاحب؟ پڑھا رہا ہوں, پڑھ لو. یا نعت اچھی لگتی ہے ہم بھی پڑھیں. کسی مذہب کو 5000 سال ہو گئے, کسی مذہب کو 20,000 سال ہو گئے, کسی مذہب کو 2000 سال ہو گئے. مگر اسلام کو آئے ہوئے دنیا میں پوری طرح سے آب و تاب کے ساتھ. ویسے اسلام کو پوری دنیا میں سب سے پہلے اس وقت آیا تھا جب حضرت آدم زمین پہ آئے تھے. اب تو بول دو سبحان اللہ, ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. حضرت آدم زمین پر آئے تھے, اسلام لے کے آئے تھے. آدم کا آنا اسلام, حضرت آدم اسلام پر آئے تھے. بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا, بڑی کام کی باتیں بتا رہا ہوں.
تجھے مزہ نہیں آ رہا ہوگا، مجھے پتا ہے تمہیں مزہ نہیں آ رہا ہوگا، تھوڑا صبر تو کر لے، میں اپنی زمین تو بنا لوں۔ 5000 سال، 2000 سال، 20,000 سال، بلکہ اس سے بھی پہلے، مگر دنیا میں سب سے پہلے اسلام آیا اس لیے کہ جب حضرت آدم آئے تو اسلام پہ آیا۔ 1,24,000 یا 2,24,000 کا موبیش انبیاء و مرسلین، آدم سے لے کے شیش تک، شیش سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک، جتنے نبی آئے وہ سب اسلام پر ہی آئے۔ اب دور سے بولو سبحان اللہ۔ پنکتی لگا کے بیٹھو، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے چھوڑو، ہاں پنکتی لگا کے بیٹھو، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ دنیا میں جتنے مذہب آئے سب میں سب کا آنا اور ہے، مگر میرے اسلام کا آنا، زور سے بولو اسلام کا آنا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر۔ اسی لیے جب گھر واپسی کا کارکرم چلایا گیا، جب لوگوں کو لالچ دیا گیا، بھائی صاحب روشن کارڈ بنا دیں گے، تمہیں غلہ دلوا دیں گے، تمہیں اتنا پپر دلا دیں گے، تمہیں فلاں علاقے کا مورچے کا صدر بنوا دیں گے، فلاں علاقے کی تنظیم یونین کا تمہیں اध्यکش بنا دیں گے، جب لالچ دیا گیا، گھر واپسی کا لو لالچ دیا گیا، اس وقت پوری دنیا کے اوپر اگر کسی نے للکار کے جواب دیا تھا تو بولے نہیں کہ احمد رضا کے غلاموں نے کہا تھا ہاں ہمیں گھر واپسی منظور ہے، ہم گھر واپسی کے لیے تیار ہیں، مگر سب سے پہلے اپنے اصلی گھر کی پہچان کر لی جائے۔ اصلی گھر ہمارا ہے کون؟ یہ جو تم دکھا رہے یہ 2000 سال والا اصلی گھر نہیں ہے، یہ 1500 سال والا اصلی گھر نہیں ہے، یہ ہمارا 5000 سال والا اصلی گھر نہیں ہے۔ اگر ہم سب کو اپنے گھر کی واپسی کرنا ہے تو آؤ چلے ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اپنے اصلی گھر کو پہچان لے۔ ہمارا اصلی گھر یہ 2000 سال میں آنے والا نہیں ہے، ہمارا اصلی گھر آج سے کئی ہزار سال پہلے اس دنیا میں جب آدم آئے تھے تو ہمارا اصلی گھر ہے۔ جب لوگوں نے کہا گھر واپسی کارکرم کرو تو ہم نے کہا ذرا اصلی گھر کو تو پہچان لو، اصلی گھر کو تو پہچان لو، ذرا اصلی گھر کون سا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں تم کسی ڈپلیکیٹ گھر میں لیے جا رہے ہو؟ بولو بھائی، بولا کرو، بولا انشاءاللہ آگے لطف آئے گا، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ ہم نے کہا اصلی گھر کو پہچانو، وہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا بھائی صاحب اس دنیا میں سب سے پہلے انسان آدم آئے ہیں، وہی تو ہمارا اصلی گھر ہوا۔ آؤ آدم کے راستے پہ آ جاؤ، آؤ اصلی گھر پہ آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت۔ دیکھو اصلی گھر اگر پہچاننا ہے تو حضرت آدم کے گھر میں آ جاؤ، اور آدم کا اصلی گھر تو جنت ہے، جنت سے ہی تو آئے تھے ہمارے باپ حضرت آدم۔ حضرت آدم کا اصلی گھر تو جنت ہی ہے، اسی لیے وہابی کا وہاں کسی کام کا نہیں، وہابی کے کسی کام کا نہیں، بلکہ نبی کے سوا، نبی سے جلنے والے دشمنوں کا وہاں کوئی کام نہیں۔ اسی لیے تو ہم لوگ سنی اسٹیجوں پر بڑا فخر سے پڑھتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ زخمی گلے پڑے ہیں، کوئی 18 دن سے ہے تو کوئی 36 دن سے ہے،
कोई बात नहीं, बहुत तेजी से खींच रहा है। पानी दे दो, पानी एक घूंट। चलो बातों पे ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। इंसान के अंदर सच की तलाश होती है। आपका मन भी चाहता है सच्चाई पे कौन है लाओ उधर ही जाए, होता है कि नहीं होता? तो बोला ना करो भाई, बोला करो। सच की तलाश की ख्वाहिश सबके अंदर होती है। इंसान को जब सच की तलाश ज्यादा जोर पर होती है, पानी चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। कौन कहता है कि दरिया नहीं पीता पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। अगर मोहब्बत से बोले नारे रिसालत, इतने लोग बैठे, आवाज बुलंद होनी चाहिए। नारे रिसालत, मसलके आला हक़, नारे जिंदाबाद। थोड़ा सुकून मिला है। काली अशहद रज़ा साहब का कहने का मतलब ये था कि बैठते ही माँ गए बैठ के पानी, और देखते देखते आ गया पानी, इनके एक शेर पे आ गया पानी। तो हमारा असली घर कौन है? हज़रत आदम का। अगर घर वापसी करना है तो हज़रत आदम के घर पे आ जाओ। अगर घर पे वापसी करना है तो सब लोग आ जाओ, हज़रत आदम के घर पे चलें। और हज़रत आदम के घर पे चलने से कामयाबी है, क्योंकि हज़रत आदम का असली घर तो जन्नत है। जोर से बोलो, हज़रत आदम का असली घर तो जन्नत है। इसीलिए तो हम लोग पढ़ा करते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। अब सच की तलाश में इंसान भटकने चल दिया। लाओ देखे सच कहाँ, हक कहाँ। देखा लोहे में बड़ी ताकत है, ये तो आदमी को मार देता है। हेलो भाई साहब, हेलो हेलो, लोहे में बड़ी ताकत है, तो इंसान समझ बैठा कि शायद लोहा ही हमारे लिए हक हो। देखिए आग में जलाने की शक्ति, ये इंसान वहां पर भी टिक गया। समंदर, सूरज, खुशबू, पत्थर, जानवर, ये इंसान सच की तलाश में कहां तक नहीं गया। ऐसी जगह पे माथा टेक दिया, बरगद, गाय, पत्थर, समंदर, सूरज, आसमान, कुछ छोड़ा? बोलो, अरे बोलो, कुछ छोड़ा? इस इंसान ने सच की तलाश में अपने माथे को कहां कहां रखा, उन जगहों को भी पूछ डाला, उन जगहों को भी हक मान डाला, उन जगहों को भी सच मान लिया जिनका नाम स्टेज पर नहीं लिया जा सकता। ये इंसान सच की तलाश में इस दिन की मुकद्दस पेशानी को कहां कहां ले जाके पकड़ लिया। बोलो, अरे बोलो, सही कहना नहीं कहना? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। ये इंसान पेशानी को ले जाके भटकता रहा, उसको किसी ने बता दिया गाय, किसी ने बता दिया पेड़, किसी ने बता दिया, किसी ने बता दिया पानी, जल थल हवा, आसमान जमीन बुलंदी पस्ती। इस इंसान ने इस दीन की पेशानी को ना जाने कहां कहां ले जाके पकड़ दिया।
भैया आने दीजिए दस्तार बंदी वाले बच्चे। अब सुनो, ये पेशानी, कीमती पेशानी कहाँ कहाँ झुक गई। कारी जमाल साहब जहाँ जहाँ जिनका नाम लेना चाहिए वहां झुक गई। नापाक जानवरों के नापाक रतूबतों के सामने भी पेशानी झुका दी। इस इंसान ने अपनी पेशानी को इतना सस्ता कर दिया। चाहूंगा इस इंसान ने अपनी पेशानी को इतना सस्ता कर दिया, नापाक चीजों के सामने भी झुका दिया। मगर कुर्बान जाओ अक्कर वाले लोगों, ये सुन्नी मुसलमानों अपने नसीब पे जितना नाज करो कम है। कहो क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक खुदा का पता तुम्हें मिल गया। अब ये पेशानी दर बदर नहीं भटकेगी। पेड़ के सामने, दरख्त के सामने, सूरज के सामने, आसमान के सामने, जमीन के सामने, पसनी के सामने, बुलंदी के सामने, पानी के सामने, खुशकी के सामने, कर के सामने, आग के सामने, ये जगह जगह पे पेशानी झुकाने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जरिए से हम सबको अपना पता बता दिया। अपना पता बता दिया। हमने जान लिया कि हमारा रब अल्लाह है। हमने जान लिया हमारा रब अल्लाह है। जोर से बोलो हमारा रब अल्लाह है। हाथ उठा के बोलो हमारा रब अल्लाह है। अल्लाह के नाम को जोर से बोलो हमारा रब अल्लाह है। अब ये पेशानी दुनिया भर की तमाम खुराफातों की जगह पे नहीं झुकेगी। पेशानी बड़ा कीमती है। पेशानी बड़ा कीमती है। हाँ, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। ये पेशानी नहीं झुक सकती। जमाने में एक खुदा के सामने झुकने पर लोगों को इतनी जलन हो गई, शैतान को इतनी तकलीफ हो गई। हम तुम्हारे एक खुदा के सामने नहीं झुकेंगे। दरिया, बुलंदी, बस्ती, पहाड़, पानी सबके सामने झुक जाएंगे, मगर सीधा एक रब के सामने नहीं झुकेंगे। शैतान ने इंसान को शैतान बना दिया, एक खुदा से बगावत करने पे मजबूर कर दिया। एक खुदा के सामने नहीं झुकेगा और फिर कुछ और नहीं छोड़ेगा। वहां तक वहां पर भी झुका देगा जिनका नाम स्टेज पर नहीं लिया जा सकता। एक खुदा के सामने ये पेशानी नहीं झुकाएगा और दुनिया की सारी चीज के सामने झुका देगा। जिद में आया तो ऐसा आया नहीं, ये खुदा के सामने नहीं झुक सकते। और जिसको बताओ वहां झुका देंगे। कुछ छोड़ा नहीं झुकाने के लिए। और हमसे पूछने लगा कि तुम इतनी मजबूती से उसी एक रब के सामने क्यों झुकते हो? क्या कभी देखा है इतनी सख्ती के साथ एक अल्लाह की वहदानियत पे अड़े क्यों हो? अगर के किसी सुन्नी मुसलमान से अगर कोई कहे क्या खुदा दो हो सकते हैं, तो सवाल करने वाले वो थप्पड़ मार देगा, मार के कहेगा नहीं, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ एक है कि नहीं है? इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? कलिया वालों ने तो देखा नहीं, कारी जमात में देखा होगा नहीं, इनके उस्ताद ने देखा होगा नहीं, फिर इतने अड़े सख्ती से अड़े क्यों? इतनी मजबूती के साथ इस ईमान पे कायम क्यों? तो कुछ लोगों ने पूछा शायद कारी सलीम साहब ने भी देखा होगा। कारी सलीम साहब नहीं, आपके उस्ताद ने देखा होगा नहीं,
آپ کے استاد نے دیکھا ہوگا نہیں، ان کے دادا پردادا نے پردادا سکر دادا استاد نے دیکھا ہوگا نہیں، پھر دیکھا کس نے؟ ذرا زور سے بولو، پھر دیکھا کس نے؟ اس کائنات پر، زمین پر، زمین و آسمان کے بیچ میں ایک اللہ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، صرف اور صرف تنہا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ایک مصطفیٰ نے دیکھا ہے اور پوری دنیا مصطفیٰ کے دیکھنے پر ایسا ایمان رکھتی ہے، ایسا یقین رکھتی ہے کہ جیسے مصطفیٰ نے دیکھا ایسا سمجھو کہ ہم نے دیکھا، ایسا یقین رکھتی ہے۔ مصطفیٰ نے دیکھا ماتھے کی آنکھوں سے، صرف اور صرف تنہا پوری دنیا میں۔ اب توجہ کرو کروا لو، حضرت داؤد نے بھی نہیں دیکھا، سلیمان نے نہیں دیکھا، زکریا نے نہیں دیکھا، یحییٰ نے نہیں دیکھا، حضرت ابراہیم نے بھی نہیں دیکھا، حضرت اسماعیل نے بھی نہیں دیکھا، حضرت یوسف نے بھی نہیں دیکھا۔ 1,34,000 یا 2,34,000 جب بے شک انبیاء مرسلین میں سے کسی نبی نے خدا کو ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنا جلوہ دکھایا ہے تو وہ صرف اور صرف میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں ہیں، جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے معراج کی رات میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کا ایسے دیدار کیا جیسے اجر کے جلسہ سننے والے نیچے سے ہمیں دیکھ رہے، قاری سلیم صاحب کو دیکھ رہے، قاری سلیم صاحب تمہیں دیکھ رہے۔ اسی طرح معراج کی رات میں میرے آقا نے خدا کو ایسے دیکھا، سامنے خدا ہے، ایک طرف رسول اللہ ہے، ایک طرف اللہ ہے، جلوہ خدا جلوہ مصطفیٰ ایسے ملے کہ بیچ میں کوئی حد فاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ایک دیکھنے والے نے اتنا قریب سے دیکھ لیا تو اکثر میں جلسہ سننے والوں نے بڑے یقین سے کہا کہ سنو، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا، دروالوں کیا بتاؤ، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا، ایک خدا کو ہم نے مان لیا ہے۔ اور سنو، ہماری ضد میں لوگ اتنے اڑ گئے، یہ ماتھا نہ جانے کہاں کہاں پٹک دیں گے لے جا کے، مگر ایک اللہ کے سامنے نہیں آئیں گے، ایک خدا کے سامنے نہیں ہوگی۔ تو جو ایک خدا کے سامنے نہیں جھکتا ہے تو پھر یہ پیشانی نہ جانے کہاں کہاں پٹکنی پڑتی ہے۔ جو ایک خدا کے سامنے نہیں جھکے گا تو پھر یہ ماتھا لیے لیے در بدر گھومے گا، کہاں کا پٹک دے گا اور تو جن کا نام نہیں لیا جا سکتا میں کروں چھوڑا، ایک خدا کے سامنے جھکنے کی ضد میں کہاں کہاں جھکا، کہاں کہاں پیشانی پٹک دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا پہ جب سب سے پہلی بار اسلام کا اعلان فرمایا تو کتنا خوبصورت جلسہ تھا۔ فاران کی چوٹی پر میرے آقا ایک اللہ کا اعلان کر رہے تھے، ایک اللہ کا اعلان کر رہے تھے، اور مکے والوں نے پہلی بار ایک خدا کا تصور سنا تھا، ایک خدا کی سوچ پہلی بار مکے میں آئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمام لوگ مخالف ہو گئے، چلنے والے چل گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے، میرے آقا تنے تمہارے گئے۔ ایسے وقت میں میرے آقا اداس ہونے والے تھے، چہرے پہ اداسی آنے والی تھی، آواز آتی ہے میرے محبوب اداس نہیں ہونا، غم مت کرنا، سست مت ہونا، اے میرے محبوب پریشان مت ہونا، کوئی مانے یا نہ مانے تو مجھے لا الہ الا اللہ کہو، میں تمہیں محمد رسول اللہ۔ اب اسلام پر ٹپڑی کرنے والے کیا کیا اسلام پر ٹپڑی کرتے ہیں؟ حجاب، اسلام میں حجاب کیوں ہے؟ یہ طلاق کیوں ہے؟ یہ حلالہ کیوں ہے؟ یہ 72 ہوا ہے؟ تو میں کہوں گا گھر والوں، بھائی صاحب اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ انسانی دماغ میں آنے والا کلام
نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام قرآن پاک انسان کی دماغ میں آنے والا نہیں ہے. اور اگر کوئی چونی اٹھنی 10-5 پیسے بھر کسی سورت کے حصے کے قریب پہنچ گیا اللہ اکبر کبیرہ تو اس قرآن کی برکت سے اس کو اتنا علم مل گیا اتنا علم مل گیا کہ قرآن کی آیت سے اس نے فلم بنانے کا طریقہ نکال لیا. قرآن کی آیت سے ہی اس نے اسٹیمر بنانے کا طریقہ نکال لیا. قرآن کی آیت سے ہی اس نے کمپیوٹر بنانے کا طریقہ نکال لیا. تم سمجھ رہے کہ یہ کلام الہی صرف اس لیے آیا ہے کہ 40 میں پڑھا جائے. قرآن میں رمضان شریف میں باقی کی رمضان میں سنائے. تم نے سوچ رکھا ہے خالی یہ بھوک ڈالنے تاریخ بنانے 40 میں قرآن خانی چلانے کے لیے آیا ہے. نہیں سنو, اصل سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے صبح قیامت تک جتنا علم دنیا میں آیا ہے اور آ چکا ہے اور آئے گا وہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 30 پاروں میں رکھی. ابھی اسلام مسلمان نہیں سمجھ پایا ہے. آپ سمجھ گئے اسلام؟ سمجھ گئے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادے غوث اعظم, ویگیانک بولتا ہے, ڈاکٹر بولتا ہے کہ سنو ہم نے 14 سال کے بعد یہ پتہ چلا کہ آسمان میں دروازہ ہے. قرآن نے 1500 سال پہلے اعلان کر دیا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بولے ہم نے کو 14 سال کی محنت کے بعد پتہ چلا, مگر قرآن نے 1500 سال پہلے کہہ دیا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات. زور سے بولو, یعنی میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی. معراج کی رات میں آسمان کا دروازہ کھولا گیا جس کے آثار 14 سال ریسرچ کرنے کے بعد ویگیانکوں کو پتہ چل گیا کہ آسمان میں زمین سے کوئی اوپر گیا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ بہاری چپا کراتی نبی کی معراج کو نہیں مانتا ہے, اعتراض کرتا ہے یہاں تک گئے وہاں تک گئے. ہم نے کہا سن, اس سے اچھے ہیں وہ ویگیانک جنہوں نے ریسرچ کر کے جان لیا کہ مصطفیٰ جان رحمت مکہ سے لے کے مکہ سے لے کے ام ہانی کے گھر سے معراج عرش تک اور عرش پہ جا کے خدا سے ملاقات تک میرے آقا گئے آئے زمین پر اور امت کے لیے 5 وقت کی نماز بھی یہ وہابی اعتراض کرتے ہیں. سنو, آپ اپنے اسلام کو آپ بھی نہیں جانتے بھائی صاحب, اسی لیے دنیا والے جس کے منہ میں جو بھی آتا ہے وہ بک دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا. اتنی عمر کی بہت بڑی بحث بنا کر سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو ختم کرنے کی کوشش کی. سوشل میڈیا یہ جو 1.5 GB دے رہا ہے نا جیو والا, اس میں ان کو خوب موقع مل گیا. ایک آدمی کیمرہ لیے اور دوسرا آدمی الٹا سیدھا گندگی منہ سے نکال رہا ہے اسلام کے بارے میں. انہیں شعور نہیں, انہوں نے مصطفیٰ کو قریب سے دیکھا نہیں, تو ان کے اندر اتنی نفرت ہے.